بالکل دیکھیں، خواتین جو بھی ہو، چاہے وہ صحافی ہو، ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، جو بھی ہو، جب وہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو وہاں سے ہی ان کے لیے مسائل کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ معاشرہ بھی ان کو سکون سے جینے نہیں دیتا۔ آس پاس کے لوگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ خواتین ہیں، ان کو گھر میں رہنا چاہیے، گھر کے کام کرنے چاہیے۔ بے شک خواتین گھر بھی سنبھالتی ہے، لیکن وہ آفیسز بھی سنبھالتی ہے۔ خواتین نے زندگی کے ہر شعبے میں، خاص کر گلگت بلتستان کے خواتین نے اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ خواتین نے اپنی صلاحیت سے آگے نہیں بڑھی ہیں، کیونکہ یہاں کی خواتین اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھتی ہے، ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ لیکن صحافت میں بھی خواتین کا نہ آنا لمحہ فکریہ تھا۔ اس فیلڈ کو ایسا رکھا گیا تھا کہ یہ فیلڈ صرف مردوں کی ہے، یہاں پہ صرف مردوں کی اجاداری ہوگی، لیکن نہیں، یہ فیلڈ بھی خواتین کا ہے۔ اس فیلڈ میں آ کے آپ صرف مردوں کے ساتھ نہیں بلکہ آپ خواتین کے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کا زیادہ تر جو ہم کر رہے ہیں وومن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، اوصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے، ہم نے ایسے خواتین کے مسائل اجاگر کیے ہیں جو آج تک میرے خیال میں کوئی نہیں کر سکے ہیں۔ خواتین کے اندر ہمت دی، ہم نے حوصلہ دیا، وومن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، اوصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہم نے خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع دیا، ورنہ آج تک تو یہاں پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں تھا جہاں پہ خواتین اپنے بات کر سکے، اپنی بات منوا سکیں۔ اور اس فیلڈ میں بھی ہمارے آنے کے بعد الحمدللہ بہت نوجوان جو ینگ ہیں، جو فریش گریجویٹ ہیں، وہ آئے ہیں، مختلف ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ، یوٹیوب چینل کے ساتھ وابستہ ہیں، اور علاقے کی خوبصورتی کو وہ چار چاند لگا رہے ہیں، اپنے چینل کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں یہاں کی سیاحت کو، یہاں کے کلچرل کو۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ گلگت بلتستان میں اس فیلڈ میں بھی خواتین سب سے آگے ہوں گی اور اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوائے گی۔ السلام علیکم، میرا نام کرن قاسم ہے، میرا تعلق گلگت سے ہے۔ گلگت بلتستان میں خصوصاً گلگت شہر کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ 7 سال کے بعد یونین آف جرنلسٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے میں صحافت دوست پینل سے بطور امیدوار سامنے آئی ہوں، کیونکہ جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں، جب ہم کام کرتے ہیں اور جب ہم ورک کرتے ہیں تو ہمیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے صحافیوں کو، کیونکہ یہاں پہ ہم تو دوسرے لوگوں کی آواز بنتے ہیں، دوسرے لوگوں کے مسائل کو ہم ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں، ان کے مسائل ہم حل کرواتے ہیں، اپنا ہم اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن جہاں بات صحافیوں کی آتی ہے تو ہم اپنے لیے کبھی ہم نے آواز نہیں اٹھائی، کبھی ہم نے اپنے مسائل پر غور و فکر نہیں کیا کہ ہم کن مسائل سے دوچار ہیں۔ ہم کم وسائل کے اندر رہ کر بھی ہم دوسروں کے لیے راحت فراہم کرتے ہیں، ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ارباب اختیار تک پہنچا کر ہم دم لیتے ہیں۔ ہمارے اندر انسانیت کا جذبہ بھرا ہوا ہے، ہم انسانیت کے تحت مسائل کو آگے لے کے آتے ہیں، ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے مسائل کی۔ لیکن جہاں پہ بات اگر ہم اپنے صحافیوں کی کریں تو ہمارے صحافی بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں۔ 13 سالوں سے اس صحافت کے شعبے سے میں وابستہ رہی، روزنامہ اوصاف سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، لیکن الحمدللہ روزنامہ اوصاف نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا۔ جہاں روزنامہ اوصاف میرے ساتھ رہی، وہیں پر پریس کلب نے بھی میرا ہم صحافیوں کے لیے سب سے اہم کردار ادا کیا، ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں آگے بڑھنے دیا۔ الحمدللہ آج میں اس قابل بن گئی ہوں اپنے صحافی بھائیوں کی وجہ سے اور اپنے صحافت دوست پینل سے، آج ایک صدارتی امیدوار جو صحافت کی تاریخ میں پہلی دفعہ گلگت بلتستان سمیت پاکستان میں بھی ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ صحافت دوست پینل کا جو منشور ہے وہ صحافیوں کے فلاح و بہبود ہے۔ یونین آف جرنلسٹ کو ہم نے زیرو سے سٹارٹ لینا ہے، یہاں کے یونین آف جرنلسٹ کو ہم نے فعال بنانا ہے۔ بہت سارے ایشوز ہیں، ہمیں مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یونین آف جرنلسٹ کے پاس وسائل نہیں ہے، مسائل کے انبار ہیں۔ ہم نے اپنے وسائل کے اندر رہ کر یونین آف جرنلسٹ کو فعال بنانا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پہ صحافیوں کے حقوق کے لیے ہم نے جنگ لڑنی ہے، ہم نے آگے اپنی بات منوانا ہے۔ ہم نے اپنے جو ورکرز ہیں، جو ہمارے صحافی ہیں، ان کے انٹرنیشنل اور نیشنل ٹورز کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے جو ٹورز ہیں اس کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے جو صحافی ہیں ان کو ہم نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورس کروائیں، ان کے مالی مدد ہوگی اور ان کے لیے تنخواہیں فراہم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ گلگت بلتستان میں 35 کے قریب اخبارات یہاں سے پرنٹ ہو رہے ہیں اور ان اخبارات سے وابستہ صحافی جو ہے وہ مالی بدحالی سے دوچار ہے۔ ہم ان کے مسائل کو بھی آگے لے کے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ صحافیوں پہ پریشر ڈال کے سیاسی طور پر، مذہبی طور پر یہاں آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے صحافیوں کی، ہم ان کے لیے بھی آواز بلند کریں گے تاکہ اظہار رائے کی آزادی ہو۔ اور یہاں پہ معلومات تک رسائی بہت زیادہ مشکل ہے صحافیوں کے لیے۔ اس قانون کو اسمبلی سے پاس کروانے میں بھی ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پریس فاؤنڈیشن بل جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے 7 سالوں سے، ہم اس بل کو بھی اسمبلی سے پاس کروانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ہم جو بھی کام کریں گے صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے کریں گے، کیونکہ صحافی بھی جو ہے وہ خاندان رکھتے ہیں، ان کے پیچھے بھی ان کے اہل و عیال اور بچے ہیں۔ کیا صحافی بھوکا نہیں رہ سکتا؟ بالکل نہیں، صحافی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ صحافی تو خود بھوکا رہے گا لیکن اس کے گھر والے، اس کے بچے بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہم صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ رہی بات جہاں میرے صدارتی الیکشن لڑنے کی، تو ظاہر ہے مجھے مشکلات بھی ہے کمپین کرنے میں بھی، کچھ میں جو صحافیوں کی باتیں بھی سنتی ہوں اس سے بھی مجھے تھوڑی سی میرے حوصلے جو ہے وہ پست ہو رہے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ کے حوصلے پست کروانے والے ہیں وہیں پہ آپ کے حوصلے بلند کرنے والے بھی ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے بھی ہیں۔ میں اپنے ان صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے ہمارے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، تو میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں سوچیں بلکہ ہم اپنی کمیونٹی کا سوچیں، اپنے آنے والے نسل کا سوچیں، اور اس فیلڈ میں جتنے بھی ینگ صحافی آئیں گے وہ علاقے کے مسائل کو بہتر انداز میں اجاگر کریں گے، یہاں کے سیاحت کو اجاگر کریں گے۔ گلگت بلتستان سیاحتی ہب بننے جا رہا ہے، یہاں پہ اگر ہم اپنے ٹورزم کو اگر ہم پروموٹ کریں گے تو ہم ٹورزم سے ہی اپنی معیشت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا سکتے ہیں۔ ہاں، میں یہاں پہ صحافیوں کو ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی، الیکشن لڑنا جمہوری حق ہے، الیکشن لڑیں، لیکن اس میں سازش کرنا، کسی کو ہرانے کے لیے کوئی اور ٹولز استعمال کرنا یہ بہتر نہیں ہوگا۔ جمہوری پروسیس ہے، اس کو آگے چلنا چاہیے۔ اب اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ یونین کے فلاح و بہبود کے لیے ہو رہے ہیں، صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہو رہے ہیں، یہ پروسیس آگے بھی چلے گا۔ آج اگر ہم صدر آئیں یا کوئی اور صدر آئیں گے تو لیکن ایک پروسیس ہے، چلے گا، صحافیوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے رہیں گے، صحافی مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں، ایک دوسروں کے پیٹھ پیچھے ہم ان کے خلاف باتیں کریں، ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ہم مختلف ٹیکنیکس استعمال کریں گے تو یہ میرے خیال میں بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنے صحافیوں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور ہمیں اس علاقے کو، اپنے گلگت بلتستان کو ترقی کے راہوں پہ گامزن کرنا ہے۔